إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج پہلی مرتبہ ہم اس نرنا متنگی گاؤں میں بیدر ڈسٹرکٹ میں اس موتی مسجد میں آئے ہیں. اللہ نے خطبہ جمعہ کا موقع اس مسجد میں دیا ہے. اللہ کے بندو، میں آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کلمہ طیبہ کے عنوان سے کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندو، غور سے خطبہ جمعہ سنیے اور اپنے سروں کو بلند رکھیے، گردنوں کو جھکا کر نہ رکھیے، بہت غور سے سنیے. ایک حدیث پہلے سن لیجئے، 1210 نمبر کی حدیث، سنن ترمذی نام کی حدیث کی کتاب میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ بازار میں آئے اور آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تجارت کرنے والوں کی جماعت، اے تاجرو، نبی نے کہا۔ تو جو صحابہ اپنی تجارت میں مصروف تھے وہ اپنے گردنوں کو اٹھانا شروع کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے کہ پیارے نبی اب کیا فرمانا چاہتے ہیں ہم سے۔ تو اس حدیث سے سبق یہ ملا کہ جب رب اور رب کے رسول کی بات سنائی جائے تو گردنوں کو جھکائے نہ رکھو، بلکہ جو ہے گردن جھکانے سے نیند میں چلے جاتا ہے انسان۔ متوجہ اس بات کی طرف ہو کہ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے، ہم پوری توجہ کے ساتھ آنکھوں کو کھلے رکھ کر، کانوں کو کھلے رکھ کر، پورے جسم اور دماغ اور دل کی حاضری کے ساتھ سنیں، تاکہ خطیب کی باتیں جو کتاب و سنت کی دلیلوں سے ہے وہ ہمارے دل میں پہنچے، ہمارے دل میں بس جائے، اور پھر ہم جو مسجد میں مرد حضرات سن رہے ہیں اور جو عورتیں سن رہی ہیں وہ پھر اپنے گھروں میں جانے کے بعد بھی اپنے گھر میں بھی اس کا چرچا ہو، اس کے بارے میں بات کی جائے کہ آج کے خطبے میں ہم کو یہ سبق ملا اللہ کے بارے میں، آج کے خطبے میں ہم کو یہ سبق ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آج کے خطبے میں ہم کو صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ سبق ملا آج کے خطبے میں۔ یہ بات کا چرچا آپ کے گھروں میں ہو، اس لیے گردنوں کو جھکا کر نہ بیٹھیے، آنکھوں کو کھلا رکھیے، اپنے کانوں کو کھلا رکھیے اور غور سے سنیے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 114 سوروں میں ایک ورڈ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ مکمل قرآن اللہ کا کلام ہے، مکمل 30 پاروں کا قرآن مجید میں ایک بھی ورڈ، ایک بھی لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کا ایک لفظ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں ایک لفظ جبرائیل علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کسی جن کا ایک ورڈ نہیں ہے۔ قرآن مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس سورے تک، یعنی سورہ فاتحہ سے قل اعوذ برب الناس سورہ ناس سورے تک مکمل قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے بولا ہے، اللہ نے قرآن کو بولا ہے۔ قرآن میں ایک لفظ بھی کسی بھی مخلوق کا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے۔ میں آپ کے سامنے اس قرآن مجید میں سے سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19 سنا رہا ہوں۔ سورہ نمبر 47 کا نام ہے سورہ محمد۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورہ رکھا ہے اللہ نے، سورہ محمد۔ اس سورہ محمد کی آیت نمبر 19 سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بہت اچھے سے جان لو، بہت اچھے سے جانکاری حاصل کر لو، بہت اچھے سے سمجھ لو۔ فَاعْلَمْ، بہت اچھے سے علم حاصل کر لو، کس بارے میں؟ انہو لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ کیا جان لو بول رہے اللہ؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں اچھے سے جان لو۔ آج میرے سامنے جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، اس گاؤں، اس متنگی گاؤں کے جتنے مسلمان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اگر ان سے پوچھوں آپ کا کلمہ کیا ہے تو آپ میں سے تمام کہہ دیں گے، اور بچے بھی کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، ہمارا کلمہ توحید، ہمارا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ آپ لوگ تمام کہہ دیں گے۔ اب اس کا ترجمہ جانتے ہیں کیا؟ تو بہت تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو ترجمہ بولیں گے، اور اکثر لوگ ترجمہ نہیں جانتے ہیں۔ جب ترجمہ نہیں جانیں گے لا الہ الا اللہ کا تو پھر بندہ شرک کرنے لگے گا۔
ترجمہ اگر سمجھ لیں گے لا الہ الا اللہ کا، صحیح معنی اور صحیح مطلب سمجھ لیں گے لا الہ الا اللہ کا، تو شرک سے بچ جائیں گے۔ ترجمہ نہیں معلوم ہے تو شرک میں رہیں گے زندگی پوری۔ تو اب آج لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اچھے سے اپنے دل دماغ میں بٹھا لیجئے اور زبان پہ جاری رکھیے۔ لا نہیں الہ عبادت کے لائق الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ پھر سے سنیے ترجمہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ لا الہ ایک رکن ہوا یہ کلمے کا، لا الہ ایک رکن ہے یہ کلمے کا۔ مطلب کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، پہلے بول رہے ہیں آپ، کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ الہ کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہو؟ الہ، الہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ رمیش لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وشنو کی، شنکر کی وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جان یعنی کرسچین وغیرہ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کچھ لوگ ان کے امی کی عبادت کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو الہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کلمے کے پہلے رکن میں کیا بول رہے ہیں؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ جب آپ کہہ رہے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، تو جتنے معبودان باطل ہے دنیا والوں نے، مسلمانوں کے اپوزٹ میں جو دھرم پر زندگی گزارنے والے انسان یا جنات ہے، وہ لوگ نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ پوجا پاٹ جو کر رہے ہیں اس کو عربی میں عبادت بولیں گے، اردو میں عبادت بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی عبادت کا طریقہ بھی الگ، اور ان کا معبود انہوں نے خود بنا لیے ہیں، ان کا معبود انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیے ہیں، اور وہ مائتھولوجی ہے، سکرپٹڈ سٹوریز ہے، وہ کسی نے بول دیے تھے وہ کہانی، اور پھر اس کہانی میں اس انسان کو خدا مان لیا گیا، وہ مرد انسان یا وہ عورت انسان کو خدا مان لیا گیا اور ان کی عبادت کی جانے لگی۔ تو ایسے تمام کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ الہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الہ۔ تو لا الہ جب آپ بول رہے ہیں، کلمے کا پہلا رکن لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، تو جتنے لوگوں کی دنیا والے عبادتیں کر رہے ہیں آپ ان تمام کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ ان تمام کا کیا کر رہے ہیں؟ پہلے حصے میں کلمے کے انکار کر رہے ہیں۔ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ معبودوں کا انکار کر رہے ہیں جو حقیقی معبود نہیں ہیں۔ کون سے معبود کا انکار کر رہے ہیں؟ جو اصلی معبود نہیں ہے، معبود برحق جو نہیں ہے، ان کا انکار آپ پہلے کر رہے ہیں لا الہ کہہ کر۔ سمجھ رہے آپ؟ غور کرو میری باتوں پر اور بہت اچھے سے سنو، اور اپنے دل دماغ میں بٹھا لو ان باتوں کو، اور اپنی زبان پر جاری رکھو ان باتوں کو۔ لا الہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق۔ جتنے لوگوں کی عبادت یہ انسان کر رہے ہیں، جتنوں کو بھی معبود بنا رکھے ہیں، وہ تمام معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے حصے میں آپ کیا کریں؟ معبودان باطلہ کا انکار کر دیے۔ اب آگے آپ کیا کر رہے ہیں؟ الا اللہ بول رہے ہیں۔ لا الہ پہلے بول دیے، پھر کیا بول رہے ہیں آگے؟ الا اللہ، مگر اللہ کے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو حقیقی معبود کون ہوا؟ صرف اللہ۔ اس اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے،
لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے نہیں جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے ہماری موت تک۔ جن کے گردنیں جھک گئی ہیں، پھر کہوں گا کہ اپنے گردنوں کو اٹھا کر رکھیے اور آنکھوں کو کھلا رکھیے، غور سے سنیے۔ الا اللہ جب آپ بول رہے ہیں کلمے کا دوسرا حصہ، تو آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کو میں اپنا معبود برحق مانتا ہوں۔ پہلے حصے میں کیا کریں؟ معبود جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے، باطل معبود، معبودان باطلہ، ان کا انکار کرے لا الہ کہہ کر، اور الا اللہ کہہ کر اقرار کر رہے اللہ کے معبود برحق ہونے میں۔ اللہ کے معبود برحق ہونے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی زبان سے، دل سے اقرار کر رہے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں آپ، یہ مان رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ عبادت مطلب کیا؟ عبادت مطلب یہ، اللہ نے 5 وقت کی فرض نماز ہم پر فرض کیا ہے، لازم پڑھنا ہے ہم مسلمانوں کو، لازم قائم کرنا ہے نماز 5 وقت کی ہماری موت تک، تو یہ اللہ کی عبادت ہوئی۔ اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں نماز میں قیام کی حالت میں، اور ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر قل ھو اللہ احد پڑھے، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے، تو آپ قیام میں کھڑے ہو کر جو کچھ بھی اللہ کے قرآن میں سے چھوٹا چھوٹا سورہ جو بھی یاد ہے وہ پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد، تو آپ نے کیا کیے؟ اللہ کی عبادت کیا۔ آپ اللہ کے سامنے ایسا کھڑے ہوئے ہیں اس بات کو دل میں لے کر کہ میں میرے اللہ، میرے رب کے سامنے کھڑا ہوں گنہگار جسم کو لے کر، امید کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ کیا کریں نماز میں؟ قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں۔ پھر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع بھی عبادت ہے، رکوع کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو رکوع عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے آپ نماز میں کھڑے جیسا نہیں کھڑ سکتے۔ نماز میں جیسا آپ کو کھڑنا ہے ویسا کھڑنا کسی اور کے سامنے نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ سمجھ رہے؟ نہ کسی شجر، نہ کسی حجر، نہ کسی قبر۔ سمجھ میں آ رہا؟ ٹھیک۔ اس کے بعد اب جب رکوع میں جا رہے تو رکوع کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ عبادت ہے نا، ہم اللہ کے غلام، ہم اللہ کے بندے، جب رکوع کر رہے تو رکوع کرنا عبادت ہوا۔ تو رکوع جب عبادت ہے تو وہ کس کے لیے کرنا ہے رکوع؟ صرف اللہ کے لیے۔ لیکن جو دوسرے انسان جو معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں، وہ لوگ کہاں کہاں رکوع کر رہے ہیں؟ کر رہے نہیں کر رہے؟ اپنے اپنے آستھانے یا پھر جو کچھ بھی ان کے عبادت گاہ بنا رکھے ہیں وہاں رکوع کر رہے نہیں کر رہے؟ رکوع کرنا کس کے لیے ہے؟ صرف ہم اللہ کے لیے۔ لیکن دوسرے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ رکوع کہاں کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع کرنا جائز نہیں ہے۔ جب آپ بول رہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ٹھیک۔ اب رکوع سے جب آپ اٹھے پھر جا رہے ہیں اب سجدے میں، تو سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ لا تسجدوا، نہ سجدہ کرو، للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرو اللہ کے لیے جس اللہ نے اس سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ کیا کسی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی زندہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا کسی انسان کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں رکوع ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ نماز میں سجدہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ کیا سبق دے رہے ہمارے اللہ، ہمارے رسول اللہ؟ سبق یہ دے رہے ہیں کہ جب
انسان کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ آپ کے گاؤں کے ولی اللہ جیسے انسان تھے ہوں گے، لیکن ان کا جنازہ جب ڈولے میں سامنے رکھا ہوا ہے، اب ان کی جنازے کی نماز پڑھ رہے، تو کیا جنازے کی نماز میں جو ڈولا سامنے رکھا گیا ہے، جنازہ سامنے رکھا گیا ہے، وہ جنازے کی نماز میں آپ رکوع کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے. سجدہ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے. تو سبق کیا ملا کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، جسم اس میت کا سامنے رکھا ہوا ہے آپ کے، اور آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے، لیکن اس میں نہ رکوع کرنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے. تو کیا اب اس انسان کا جسم قبر کے اندر دفنانے کے بعد اس قبر کو سجدہ کر سکتے کیا؟ اس قبر کو رکوع کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. تو رکوع کرنا کس کے لیے ہے؟ صرف. سجدہ کرنا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ نے کہا لا تسجدو، نہ سجدہ کرو، للشمس ولا للقمر، نہ چاند کو نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، مگر اگر سجدہ کرنا چاہتے ہو تو کرو اس اللہ کے لیے سجدہ جس نے اس سورج اور چاند کو بنایا ہے. اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو صرف کس کے لیے کرو؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ کے بندو، یہ ہو گیا نماز والے ارکان، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر جو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ وغیرہ، پھر رکوع میں اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کرنا ہے سبحان ربی العظیم، تو قیام اللہ کے لیے ہوا، رکوع اللہ کے لیے ہوا، پھر سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھ رہے تو وہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے. تو نماز مکمل ایک عبادت ہے نا، تو نماز کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد کا جو فرض کام ہے، اب اگلے 25 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوگا. 1442 ہجری چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 1442 ہجری کا رمضان اگلے 24-25 دن بعد شروع ہوگا انشاءاللہ. تو پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو روزہ رکھنا کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ روزہ رکھنا عبادت ہے. صبح کاذب میں ہم سحری کرتے ہیں الحمدللہ، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے اس زمین میں معاش کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر جب سورج ڈوبتا ہے مغرب کے وقت تب ہم اپنے منہ میں کھجور اور پانی ڈالتے ہیں. دن بھر ہم حلال کھانے سے اور حلال پینے سے بھی اپنے آپ کو روکے تھے، حلال کھانے اور حلال پینے سے بھی اپنے آپ کو روکے تھے. کس لیے روکے تھے؟ کہ ہمارے رب نے ہم پر یہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض کیا ہے، تو ہمیں دن بھر کچھ بھی حلال بھی نہیں کھانا ہے، کچھ بھی حلال بھی نہیں پینا ہے. حرام سے تو ویسے ہی بچنا ہے، ہماری پوری زندگی میں حرام سے بچنا ہے، نہ حرام کھانا ہے نہ حرام پینا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو چیز ہمارے کو سادے دنوں میں یعنی 11 مہینوں میں حلال کھانا حلال پینا دن کے ٹائم پہ بھی جائز ہے، لیکن رمضان کے پورے مہینے میں صبح سحری کرنے کے بعد سے مغرب میں افطار کرنے تک درمیان کے دن میں ہم کو کچھ بھی کھانا نہیں ہے حلال چیز، کچھ بھی پینا نہیں حلال چیز. صحیح ہے؟ تو یہ روزہ کس کے لیے ہوا؟ صرف اللہ کے لیے ہوا. تو روزہ رکھنا عبادت ہوا یا نہیں ہوا؟ روزہ رکھنا عبادت ہوا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں مل رہی ہے، تو وہ لوگ 16 سیدوں کے نام کا روزہ رکھ رہے. تو کیا ہو جا رہا ہے؟ وہ شرک ہو رہا ہے. روزہ رکھنا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. عبادت ہے روزہ رکھنا. تو عبادت جب بول رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، تو کرنا کیا ہے ہم کو اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادت کرنا ہے. تو روزہ رکھنا بھی اللہ کی عبادت ہوئی. رکھیں گے انشاءاللہ پورے مہینے کا رمضان کا روزہ. ایسا نہیں بولیں گے کہ سمر سیزن میں جو ہے رمضان کا مہینہ آ رہا اور جو ہے ہم کو کھیتوں میں کام رہے گا، ہمارے گاؤں میں ہم کو بہت ساری مشقتیں رہتی تو روزہ نہیں رکھ پاتے. ایسا نہیں بہانے چلیں گے. آپ پر فرض کیا ہے اللہ نے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب نے کہا تو رب نے یہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا رمضان کے پورے مہینے کے لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جیسا پہلے کی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو روزہ رکھنا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. تو ہم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ کس کی عبادت کیے جیسا ہو؟ اللہ کی. اور اللہ کی عبادت سے کیا ملے گی موت کے بعد؟ انشاءاللہ جنت. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو اولیاء اللہ سلف صالحین محدثین مفسرین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین.
अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा व बअद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। ऐ निर्ना मुत्तंगी गांव के मुसलमानों, इस गांव में इंटर होने से लेकर यहाँ मस्जिद में आने तक ठंडा गांव महसूस हुआ मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के पास झाड़ ही झाड़ है, ये नेमतें हैं। देखो मस्जिद भी बग़ैर एसी के अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है। मैं मक्के में था, 52 डिग्री भी हो जाता है वहाँ पर, मतलब गर्मी जो है 52 डिग्रीज भी चले जाती है, और वहाँ पर लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा नहीं छोड़ते हैं, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के बंदो, आप लोगों का देखो अल्लाह का फ़ज़ल है ना, ये हरियाली पूरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठंडा ठंडा गांव अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम समझो। नमाज पाबंदी से अदा करते हुए रमज़ान के रोज़े रखो, एक भी रोज़ा ना छोड़ो, एक भी रोज़ा ना छोड़ो, अल्लाह से डरते हुए रखो। अब इबादत की ये 2 किस्में मैंने जो बताया, नमाज और रोज़ा, तीसरी किस्म एक और है, ज़कात फ़र्ज़ साल में एक बार जो निकालना है हमारी माल पर, वो भी अल्लाह की इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है अल्लाह की रज़ा के लिए ज़कात देना, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़कात देना। आप लोगों के पास खेतियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, गल्ला निकलता है, उसकी ज़कात है, वो ज़कात निकालना साल में एक बार फ़र्ज़ है। और जो आमदनी हो रही, जो जमा हो रहा है, वो 1 साल हो गया जमा होकर, तो उस पर जो है 2.5% जो ज़कात आपको निकालना है, ठीक है। 7.5 तोला सोना अगर है, 52 तोले चांदी अगर है, और उस पर 1 साल गुजर चुका या उससे बढ़कर है, 7.5 तोले सोने से बढ़कर है, 52 तोले चांदी से बढ़कर है, तो फिर वहाँ पर आपको जो है ज़कात फ़र्ज़ हर साल निकालना ज़रूरी है। किसको राज़ी करने के लिए? सिर्फ हमारे अल्लाह को राज़ी करने के लिए। वो अल्लाह जो हमको बारिश के ज़रिए से पानी दे रहा है हमारे खेतों के लिए और हमारी दुनियावी ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। वो अल्लाह जो हवाएं चला रहा है, जिसके ज़रिए से हम सांसें ले रहे और हम ज़िंदा है, उस अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हमको बहुत सारे ज़िक्र अज़कार तो करते रहना है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना है। लेकिन जो फ़र्ज़ चीज़ें हम पर है, जो फ़र्ज़ आमाल हम पर हमारे अल्लाह ने किया है, वो फ़र्ज़ को पहले अदा करना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह इस गाँव के तमाम मुसलमानों पर रहमत बरकत नाजिल करे, आमीन। इस गांव के मुसलमानों को अल्लाह अगर कुछ बीमारी दिया है तो अल्लाह इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करे, आमीन। इस गांव के मुसलमानों पर अल्लाह ख़ास रहमत, ख़ास बरकत नाजिल करे, ताकि गांव के मुसलमान तौहीद और सुन्नत की तालीमात नबी और सहाबा की मोहब्बत में सीख कर तौहीद और सुन्नत के अक़ीदे और आमाल वाले बन जाएं, आमीन। अल्लाह के बंदो, फ़र्ज़ ज़कात के अलावा नफली सदका भी देते रहिए। नफली सदका देने से क्या होगा? साल में एक बार फ़र्ज़ ज़कात दे दिए। अगर आप उन 11 महीनों में जो जिस महीने में फ़र्ज़ ज़कात देना था दे दिए, उसके बाद के 11 महीनों में आप नफली सदक़ात भी अगर देते रहेंगे, आपकी इस्तिताअत के मुताबिक, किसी मजबूर की मजबूरी देख रहे और उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ सदका दे रहे हैं पैसों की शक्ल में और जो भी, तो आप आपके माल में कमी नहीं कर रहे हैं। आप आपके माल में से नफली सदका निकाल रहे, अल्लाह उसका बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर वापस लौटाएगा आपको। किसकी रजा के लिए दे रहे आप नफली सदका? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह की इबादत करना हुआ, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना हुआ ना, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, अल्लाह की रजा के लिए सदका देना, अल्लाह की इबादत करना हुआ। तो क्या करना है? अल्लाह की इबादत के लिए सदका अगर देंगे तो क्या होगा? माल में इजाफा होगा, माल में इजाफा होगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत का मतलब समझो। जब आप कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, तो इबादत की जितनी किस्में हैं, इबादत की जितनी किस्में हैं वो किसके लिए हो? खालिस, सिर्फ अल्लाह के लिए। मैंने नमाज के बारे में मुख्तसर सुनाया आपको, मैंने रोज़ा रमज़ान का जो फ़र्ज़ है उसके बारे में मुख्तसर समझाया, मैंने ज़कात जो फ़र्ज़ है साल में एक बार उसके बारे में मुख्तसर समझाया, जो नफली सदक़ात 11 महीने 12 महीने में कभी भी दे सकते हैं उसके बारे में मुख्तसर समझाया। ये सब अल्लाह की इबादत हुई, अल्लाह के लिए करना, ये सब अल्लाह की इबादत में दाखिल है, अल्लाह के लिए इबादत कर रहे। अब जिसके पास पैसा है माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, मक्का जा सकते हैं वो लोग, तो उम्रा के लिए चले गए। उम्रा किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अल्लाह के लिए उम्रा करना है, लोगों के दिखाने के लिए नहीं कि हम उम्रा को गए थे और वहां जाकर सेल्फियां ले रहे, ऐसा नहीं। क्या किसके लिए करना है उम्रा? अल्लाह के लिए।
اتم الحج والعمرۃ للہ، تمام کرو حج اور عمرہ کس کے لیے؟ للہ، اللہ نے کہا اللہ کے لیے۔ تو اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دے رکھا ہے تو سال میں ایک مرتبہ حج آتا ہے، اور برس کے 12 مہینے جو ہے عمرہ کے لیے دروازے بیت اللہ کے کھلے ہیں، اور حکومت سعودی کے مطابق تو 8 مہینے عمرہ ویزا کھلا ہی رہتا ہے، 8 یا 9 مہینے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ عمرہ اللہ کے لیے کرنا ہے، عمرہ کریں گے مال میں اضافہ ہوگا، حج کریں گے مال میں اضافہ ہوگا، کیونکہ عمرہ اور حج کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں آپ وہاں تک جانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین ہی آپ کو مال دے رہا ہے آپ کی محنت سے۔ آپ جو کچھ بھی جاب کر رہے ہیں، یا جو کچھ بھی بزنس کر رہے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اللہ ہی دے رہا ہے۔ اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر آپ عمرہ اور حج کرنے جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو بڑھا کر واپس زیادہ سے زیادہ دے گا۔ اللہ کے بندو، ایک بار زندگی میں حج فرض ہے، اللہ کے بندو ایک بار زندگی میں جو حج ہے وہ کر لو۔ فرض حج ایک مرتبہ کا ہے، اگر کر لیتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے تو آپ نے اللہ کا وہ حق بھی ادا کر دیے جو آپ پر اللہ نے رکھا تھا، اللہ کا حق ادا کرنا فرض کیا تھا۔ مال رکھنے کے باوجود حج کو نہیں جا رہے تو بڑے گنہگار ہو رہے، اللہ کے بندو سمجھ لو، مال اگر ہے تو حج کو جا کر آؤ، اللہ کا حق ادا کر دو۔ ایسا نہ دیکھو کہ بھائی 3.5 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے خرچ ہوں گے تو کہاں سے لاؤں، اللہ کا دیا ہوا ہے تو جا کے آؤ، اللہ وہ 3.5 لاکھ کی جگہ 35 لاکھ واپس دے دے گا کہ آپ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ تو اللہ کے عبادات کے جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 میں یہ نبیوں کے بارے میں اللہ نے کچھ واقعات بیان کیا۔ وقت کم ہے، خطبہ جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، میں آپ کو مختصر میں سناؤں گا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ایوب ان کے نبی، یعنی اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، ہمارے بندے ایوب نے ہم سے کہا تھا کہ مجھے ایک بیماری نے چھو لیا ہے اور میں بہت تکلیف میں ہوں، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو آپ ہے اللہ۔ تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا دیے۔ ایوب علیہ السلام کون؟ نبی۔ نبی کا مقام ولیوں سے بڑا ہوتا ہے، نبی کا مقام ولیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نبی ہو کر شفا کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو شفا کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، ہم گنہگار امتی، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھنا صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 5742 نمبر پہ حدیث ہے، صحیح بخاری نام کی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفا مانگے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ، رب الناس، اے انسانوں کے رب، اذہب البأس، میری تکلیف کو دور کر دیجئے یا اس تکلیف کو دور کر دیجئے، وشفی، اور مجھے شفا دیجئے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفا، کہیں شفا نہیں ہے، الا شفاؤک، سوائے آپ کی شفا کے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دیجئے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اور ہمارے نبی سکھا دیے اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو، جب کبھی کچھ سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ کس کے تعلیمات ہے یہ؟ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو ہمارے نبی کی سچی محبت میں اگر ہم ہیں تو سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہی سچی محبت والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ ٹھیک ہے اللہ کے بندو، مسائل زندگی میں آتے ہیں، بہت زیادہ تکلیفوں میں آتے ہیں۔ ایک نبی کا اور واقعہ سناتا ہوں۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی والوں سے جو کچھ بھی بولنا تھا بول کر نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر جب وہ کشتی سے سمندر میں جو ہے گرا دیے گئے تو پھر ایک مچھلی آئی اللہ کے حکم سے، ویل مچھلی، بہت بڑی ہوتی ہے ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اندر لے لیا، نگل لیا، لیکن اللہ نے یونس علیہ السلام کو ویل مچھلی میں اندر زندہ رکھے۔ یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہیں، اور کیا بول رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا عنوان ہے میرے خطبے کا؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید کو سمجھو، کلمہ طیبہ کو سمجھو، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کلمے میں بھی ہے. غور کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہاں سے بول رہے یونس علیہ السلام یہ بات، یہ دعا؟ مچھلی کے پیٹ میں سے بول رہے اور اللہ کو بول رہے لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے آپ کے، سبحانک آپ پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں تو ظلم کرنے والوں میں سے تھا. یہ دعا پڑھے یونس علیہ السلام، اللہ سے بولے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی سمندر کے اندر سے نکلی اور آ کے سمندر کے کنارے ان کو اگل کر چلے گئی. تو مصیبت میں جب بندہ پھنس رہا ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے ہر مصیبت میں. یا اللہ، آپ کے نبیوں نے، آپ کے رسولوں نے آپ کو پکارا اور آپ نے ان کی مدد کیے. ہم آپ کے آخری نبی کے امتی ہیں اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں اے اللہ. ہماری فلاں مصیبت ہے اللہ، ہماری مصیبت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ، ہماری مصیبت کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اللہ. ہماری اس مصیبت کو دور کر دو اور ہم پر رحم کرو، ہم پر کرم کرو، ہماری مدد کرو، ہم پر برکتیں نازل کرو. یا اللہ ہم کو مصیبتوں سے، بیماریوں سے نکال دو. یا اللہ ہم کو اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے بولتے رہنا ہے. بولیں گے انشاءاللہ اللہ سے ہی. اللہ کے بندو، آخر میں یہ کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا جو ہمارا یہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید جو ہے، یہ محمد الرسول اللہ جو دوسرا حصہ ہے کلمے کا. لا الہ الا اللہ کہہ دیے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. تو عبادت کے جتنی قسمیں ہیں وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اب آگے کا حصہ کلمہ توحید کا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد رسول ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول ہے اللہ کے. تو ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے جا کر 1431 سال ہو گئے. 1442 ہجری چل رہا ہے. 11 ہجری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ملک الموت لے کر اللہ کی جنت میں چلے گئے. سمجھ میں آ رہا؟ ہجرت کے 11ویں سال، تیسرا مہینہ ربیع الاول کا 12 تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت ملک الموت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نکالے اور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک جنت کی منزل میں رکھ دیے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے نبی کی روح اللہ کے جنت کی ایک منزل میں ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مدینہ کی حجر عائشہ والی اس قبر میں ہے. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان رکھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو حکم دیا ہمارے اللہ نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اللہ نے. قرآن میں نماز قائم کرو اللہ نے حکم دیا، روزہ رکھو اللہ نے حکم دیا. لیکن طریقہ کہاں ملے گا؟ نماز کیسے پڑھنا، طریقہ کون سکھائے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھائے. وہ طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ طریقہ صحیح بخاری نام کی حدیث کی کتاب میں ہے، صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں ہے، سنن ترمذی نام کی حدیث کی کتاب میں ہے، سنن ابو داؤد نام کی حدیث کی کتاب میں ہے، سنن ابن ماجہ نام کی حدیث کی کتاب میں ہے، سنن نسائی نام کی حدیث کی کتاب میں ہے، اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں عبادات کا طریقہ ہے، اعمال کرنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے نا. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کر کے گئے، جو اعمال سکھائے اپنے صحابہ کو، اپنے گھر والوں کو، وہ اعمال نبی کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ حدیثوں کی کتابوں میں ہیں. تو ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اعمال کو جائز قرار دیے وہ لکھا ہوا ہے حدیثوں کی کتاب میں. لہذا ہم قرآن سے سچی محبت کرنا، حدیث رسول سے سچی محبت کرنا، جیسا اللہ سے سچی محبت کرنا ہے تو اللہ کے کلام قرآن مجید سے سچی محبت کرنا ہے. جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح حدیثوں سے ہمیں سچی محبت کرنا ہے. تب تو ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں. اور محبت مطلب صرف محبت زبانی نہیں کرنا ہے، محبت بول رہے ہیں تو عمل بھی کرنا ہے. محبت صرف بولتے رہیں گے تو نہیں چلنے والا. جنت صرف آپ بولیں گے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بس بولیں گے
تو نہیں چلنے والا ہے. صرف آپ کو اعمال بھی کرنا ہے جو پیارے نبی سکھا کر گئے ہیں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے. جیسا آج جمعہ کے لیے مسجد بھر دی ہے نا, 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو. رب سے برکت چاہیے تو, رب سے سلامتی چاہیے تو, رب سے رحمت چاہیے تو, رب سے شفا چاہیے تو, رب سے اولاد چاہیے تو, رب سے دنیاوی کامیابی چاہیے تو, رب سے آخرت کی کامیابی چاہیے تو, رب کے لیے عبادتیں کرنا ہے اللہ کے بندو نبی کے طریقے پر. جب محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ بول رہے نا, تو نبی کیا کیا سکھا کر گئے وہ سیکھنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ نہیں مولانا صاحب ہم کو جو ہے امی ابا نے قرآن نہیں پڑھا ہے بچپن میں, اب پڑھنا نہیں جانتے, حدیث نہیں پڑھا ہے, ہم پڑھنا نہیں جانتے, تو کیا کرنا؟ تو اللہ نے دوسرا طریقہ بھی سکھایا ہے علم حاصل کرنے کا. ایک طریقہ کیا ہے؟ پڑھ لکھ کر علم حاصل کرو. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی پڑھو, پڑھ لکھ کر علم حاصل کرو اسلام کا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے اسلام سیکھنے کا؟ اسلام کے اعمال, نبی کی محبت میں سچے سچے اور صحیح صحیح اعمال کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ علماء حق سے سیکھو. یہ کہاں سکھایا اللہ نے؟ سورہ نمبر 21 قرآن مجید میں, سورہ انبیاء ہے, اس کی آیت نمبر 7 پڑھ لیجئے. رب نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے سوال کر کے علم حاصل کر لو اس چیز کا جس بارے میں تم کو علم نہیں ہے. اگر عقیدے کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو علماء سے, اہل علم سے سوال کر کے علم حاصل کر لو. اعمال کیسے کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نہیں جانتے ہیں, علماء سے سوال کرو اور علم حاصل کر لو, تاکہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں رہو اور موت کے بعد جنت مل جائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کا ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھنے کی توفیق دے, علماء حق کی دوستی میں رہنے کی توفیق دے, علماء حق سے اسلام کی صحیح تعلیمات سیکھنے کی اللہ توفیق دے, اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے ہم کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دن بھر میں کئی بار ترجمے کے ساتھ بولنے والا بنا دے اللہ ہم کو. دن بھر میں صبح شام رات میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمے کے ساتھ بولنے والے بن جائے, ترجمے کو اچھے سے سمجھنے والے بن جائے اور ترجمے کے مطابق ہی زندگی گزارنے والے بن جائے. اللہ ہمیں توفیق دے, آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام. اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق. اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن. اللہم اصلح احوال المسلمین في میانمار. اللہم اصلح احوال المسلمین في الکشمیر. اللہم اصلح احوال المسلمین في سری لنکا. اللہم اصلح احوال المسلمین في الہند. اللہم اصلح احوال المسلمین في كل مکان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.